بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جامع کلمات کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے تھے۔ انتہائی جامعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کو یہ حقیقت سمجھائی کہ دراصل اللہ تعالیٰ کو بندے سے جو چیز مطلوب ہے وہ دین کے تقاضوں پر استقامت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والا ہر حال میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان مطلوب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت کے عین مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں انسان اللہ کی اطاعت کرے اور مرتے دم تک کرتا رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر اللہ پر من مانے انداز میں ایمان اور اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی اطاعت کا دین میں کوئی مقام نہیں۔ اللہ کی کتاب میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس طریقے سے عمل کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا، اس کی پیروی اور اطاعت ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور ان تعلیمات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بندہ مومن مرتے دم تک اللہ کے تمام احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی مومن وہی ہیں جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کو اللہ کے ہاں بیچ ڈالا ہے۔ تو اس تجارت کا تقاضا یہ ہے کہ اب جان اور مال میں سے جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ مطالبہ کرے بندہ اس کو حاصل کر دے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مثال ہیں۔ مال سے مراد اللہ تعالیٰ نے جتنے وسائل انسان کو دیے ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں، اور جان سے مراد جتنی قوتیں، صلاحیتیں اور جو بصیرتیں اور عقل و فہم وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ گویا کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم ہر چیز کو اللہ کے مطالبے پر اس کے حضور پیش کر دیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اور بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جن سے اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا انہوں نے اس کو پورا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سند عطا فرمائی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے اپنے رب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے استقامت کا مفہوم۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔